نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، ہر ایک شب کو شب آخر سمجھ کر سو رہے ہیں۔ نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، ہر ایک شب کو شب آخر سمجھ کر سو رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان، کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہتا ہے آداب عرض کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آج 1 فروری یوم ولادت کے حوالے سے آج کے پروگرام کی پہلی شاعرہ ہماری بہنہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آپ کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، آپ ماشاءاللہ نیو یارک میں مقیم ہیں ان دنوں۔ معروف ذاکرہ، شاعرہ، ریسرچ اسکالر فرام یونیورسٹی آف کراچی، اور آپ معلمہ بھی ہیں، پی ایچ ڈی کوالیفائیڈ معلمہ، المصطفیٰ اوپن یونیورسٹی قم۔ پہلا مجموعہ ہاتھوں میں چاند، ان کے ساتھ ساتھ دیگر 4 مجموعہ جات کی شاعرہ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کی ایک اور کتاب آنے والی ہے، محبت کے 100 برس۔ شب کے اس پہر 2:15 1 فروری سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی میں آپ احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ ہی کے شعر سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، ہر ایک شب کو شب آخر سمجھ کر سو رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، بجا ارشاد فرمایا ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے، اور ہم سب کو یہی سمجھ کر سونا چاہیے کہ نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، ہر ایک شب کو شب آخر سمجھ کر سو رہے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، آپ نے اپنے کلام میں فرمایا، ان کی نظمیں بھی پیش کرتے ہیں۔ کلام میں فرمایا کہ آتش درد کو گلزار بنائے ہوئے ہیں، آتش درد کو گلزار بنائے ہوئے ہیں، استطاعت سے بڑا رنج اٹھائے ہوئے ہیں، آتش درد کو گلزار بنائے ہوئے ہیں، استطاعت سے بڑا رنج اٹھائے ہوئے ہیں، کون جانے کہ قضا ہاتھ پکڑ کر چل دے، کون جانے کہ قضا ہاتھ پکڑ کر چل دے، دھیان یہ سوچ کے دنیا سے ہٹائے ہوئے ہیں، اب تو دھڑکن کی بھی
دل سے میرے بنتی ہی نہیں۔ اب تو دھڑکن کی بھی دل سے میرے بنتی ہی نہیں، ایک محبت کا تقاضا ہے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ محبت کہ جو معصوم سا بچپن ہے ابھی، وہ محبت کہ جو معصوم سا بچپن ہے ابھی، اس کے بچپن کو حوادث سے بچائے ہوئے ہیں۔ راکھ چبھتی ہے تو پھر نیند کہاں آتی ہے، راکھ چبھتی ہے تو پھر نیند کہاں آتی ہے، ان گنت خواب جو آنکھوں میں جلائے ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ غزل اب نہیں لکھی جاتی، سچ تو یہ ہے کہ غزل اب نہیں لکھی جاتی، ثروت غم کے خزانے بھی لٹائے ہوئے ہیں۔ آتش درد کو گلزار بنائے ہوئے ہیں، استطاعت سے بڑا رنج اٹھائے ہوئے ہیں۔ کون جانے کہ قضا ہاتھ پکڑ کر چل دے، دھیان یہ سوچ کے دنیا سے ہٹائے ہوئے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ 1 فروری 1970 دنیا میں تشریف لانے والی معلمہ، شاعرہ، ذاکرہ، سلامت رہیے۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2:20۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کی معروف شاعرہ، مذہبی اسکالر، ذاکرہ، ریسرچ اسکالر، معلمہ، PhD کوالیفائیڈ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، تعلق کراچی پاکستان سے ہے، نیو یارک میں مقیم ہے۔ 1970 میں 1 فروری دنیا میں تشریف لائیں، سلامت رہیں۔ آپ کا پہلا مجموعہ ہاتھوں میں چاند، اور اس کے بعد دیگر 4 مجموعہ جات، اور اب ایک اور کتاب آنے والی ہے، محبت کے 100 برس۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کی نظم ہے محبت کے 100 برس، ان کی آنے والی کتاب محبت کے 100 برس سے یہ نظم سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے نظم پرانی نہیں ہوتی۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے اپنی اس نظم
बعنवान नज़्म पुरानी नहीं होती में फरमाया कि इतनी सुंदरता है तुम में, इतनी सुंदरता है तुम में, जैसा मैं सोचा करता था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। इतनी सुंदरता है तुम में, जैसा मैं सोचा करता था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम मुझको परवीन की नज़्म के जैसी लगती हो। एक एक मिसरा दिल में उतरा जाता है, या फिर वायलन की मानूस सी धुन ओल्ड अंग्रेज़ी फिल्मों में जो बैकग्राउंड में बजने लगे तो मंजरनामा जाग उठे। लेकिन तुम तो बंद किताब हो, जिसके सारे हर्फ जो मेरे लिए नए हैं लेकिन मफ़हूम समझ में आता है। या फिर पीला फूल हो जैसे नारंगी सूरज जब चमके तो और सुनहरा लागे। दिन आगे बढ़ जाता है, जी कहता है दान करूं इस रंग पर मैं 50 रंग मोहब्बत के, पर तुम हाथ कहाँ आती हो, बस ख्वाब में ही मुस्काती हो। इतनी सुंदरता है तुम में, इतनी सुंदरता है तुम में, मेरे कान के आवेज़ों को हल्का सा छूकर उसने अपने भारी लहजे की सरगोशी से कितने कोमल लफ्ज़ उतारे, कितने प्यार के लम्हे वारे, और फिर सब कुछ भूल गया। बरसों बाद मिला तो सोचा पूछूं उससे, कितनी सुंदरता है मुझ में, क्या मैं अब भी वैसी हूँ, क्या मैं अब भी वैसी हूँ जैसा उसने सोचा था। परवीन की नज़्म के जैसी हूँ ना। नज़्म पुरानी नहीं होती, वक्त पुराना हो जाता है, वक्त ही काना हो जाता है। कुछ हाथों की रेखा में प्रेम कहानी नहीं होती, नज़्म पुरानी नहीं होती, नज़्म पुरानी नहीं होती। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है। आज 1 फरवरी को हमारे ऐद के जिन शुहरा इकराम का यौम विलादत है, उनके यौम विलादत के मौके पर उनके कलाम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे प्रोग्राम का यही फॉर्मेट है कि याद रफ्तगा में जिनकी बरसी होती है उन्हें याद करते हैं, या जिनका जन्मदिन होता है उनके जन्मदिन के मौके पर उनको विश करते हैं, दुआओं के साथ उनके कलाम पेश करते हैं। शायरी का एक गुलदस्ता बनाकर पेश किया जाता है और आप इसमें साथ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा की नज़्म समात फरमाई, जो कि इनकी आने वाली किताब मोहब्बत के 100 बरस से इंतखाब है। नज़्म पुरानी नहीं होती। जी, इनकी मज़ीद नज़में और गज़लें पेश करते हैं। आज डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा का यौम विलादत है, साथ साथ और दीगर शुरा इकराम भी हैं। माशाल्लाह तादाद कुछ ज़्यादा है आज और कल 2 फरवरी के हवाले से भी। इस प्रोग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं यौम विलादत के हवाले से जिन शुरा इकराम का ज़िक्र होगा और इनके कलाम पेश किए जाएंगे। अगर आपके पास कोई इंतखाब है इनके कलाम से, डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा, इनके बाद एक और ख़ातून शायरा हैं
ان کا تعلق بھی کراچی پاکستان سے ہے، ان کا بھی یوم ولادت آج ہے۔ اسی طرح ہمارے عہد کے دیگر شعراء کرام تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پروگرام میں عمران رضمی صاحب ہیں۔ عمران رضمی صاحب ابن جناب خادم رضمی صاحب۔ آپ کے ساتھ ساتھ محمد اکبر عبد الغنی صاحب، خوش آمدید، خوش آمدید۔ منگو پیر سے ہیں نا سر آپ؟ بہت شکریہ، آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کراچی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، نیو یارک میں مقیم ہے۔ آپ کی آنے والی کتاب محبت کے 100 برس سے ایک نظم آپ نے سماعت فرمائی۔ جہاں ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ ایک خاتون شاعرہ ہیں، آپ ذاکرہ بھی ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، معلمہ ہیں، پی ایچ ڈی کوالیفائیڈ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، اور خاتون ہونے کے ناطے کئی رشتوں میں ہماری خواتین، مائیں بہنیں، بیٹیاں، سب سے پہلے تو بیٹی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کسی کی بہن، پھر کسی کی زوجیت میں آتی ہیں تو کسی کی زوجہ اہلیہ، اور پھر جب پروردگار عالم نوازتا ہے تو ایک اور بہت بڑا رتبہ ہے جسے کہتے ہیں ماں۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ جن کا آج یوم ولادت ہے، بحیثیت ایک والدہ، ایک ماں کے، انہوں نے اپنے دل پر ایک زخم کھایا۔ ان کے جواں سال فرزند سید مہدی عباس ابن سید ظفر حسن، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ جوان فرزند کے بچھڑ جانے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے فرمایا کہ آتش درد کو گلزار بنائے ہوئے ہیں، آتش درد کو گلزار بنائے ہوئے ہیں، استطاعت سے بڑا رنج اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ فرماتی ہیں ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے خوشبو کی ہم سفر رہی۔ یہ ان کی 2019 کی 8ویں غزل ہے۔ سن 2019 میں بالترتیب غزلیں کہتی آئیں۔ سن 2019 میں ان کی یہ 8ویں غزل، تھوڑی ہی دیر کے لیے خوشبو کی ہم سفر رہی، مدت کے بعد یوں لگا جیسے کہ اپنے گھر رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے خوشبو کی ہم سفر رہی، مدت کے بعد یوں لگا جیسے کہ اپنے گھر رہی، اور وقت نے خود ہی بھر دیے جو زخم ہجرتوں کے تھے، وقت نے خود ہی بھر دیے جو زخم ہجرتوں کے تھے، برسوں کی دھند چھٹ گئی اور ذات معتبر رہی۔ وہ ایک شجر مراد کا میری تمہاری یاد کا، وہ ایک شجر مراد کا میری تمہاری یاد کا، یوں ہی ہرا بھرا رہا، ہر شاخ بارور رہی، اور گزری رتوں کی رس بھری یادوں میں بھیگتے رہے،
گزری رتوں کی رس بھری یادوں میں بھیگتے رہے، اور نیند جو تھی آنکھ میں 2 روز در بدر رہی۔ سب کچھ بدل گیا مگر کچھ بھی نہیں بدل سکا، سب کچھ بدل گیا مگر کچھ بھی نہیں بدل سکا۔ جیسی رہی جہاں رہی ان کو میری خبر رہی، اور ملنے میں دیر ہو گئی سارے سوال کھو گئے، ملنے میں دیر ہو گئی سارے سوال کھو گئے، لیکن جواب مل گئے میں اتنی نامور رہی۔ سروت عجیب سال تھے گزرے بہت ملال تھے، سروت عجیب سال تھے گزرے بہت ملال تھے، آئی خزاں کی رت مگر میں تھی کہ باثمر رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے خوشبو کی ہم سفر رہی، مدت کے بعد یوں لگا جیسے کہ اپنے گھر رہی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، عہد حاضر کی معروف ڈاکٹر صاحبہ، شاعرہ، ذاکرہ، ریسرچ اسکالر، مولا سلامت رکھے۔ 1970 دنیا میں تشریف لائیں۔ آج ہی کی تاریخ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے ڈاکٹر صاحبہ۔ جیتی رہیے، سلامت رہیے ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ۔ آئیے ڈاکٹر صاحبہ کی ایک اور نظم پیش کرتے ہیں، اور اس نظم میں اپنے اسی دکھ کو انہوں نے نظم کیا ہے۔ فرمایا کہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے کہ زخم نارسائی کو ناخن تسلی سے، زخم نارسائی کو ناخن تسلی سے کس قدر کھرچتے ہیں، دوست ایسے ہوتے ہیں۔ زخم نارسائی کو ناخن تسلی سے کس قدر کھرچتے ہیں، دوست ایسے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی دلاسا بھی درد آزماتا ہے، کیا کوئی دلاسا بھی درد آزماتا ہے، کوئی نرم لہجہ بھی بے دھیانیوں میں یوں دل جلائے جاتا ہے، سن کے مسکراتے ہیں، زخم دل چھپاتے ہیں، ظرف آزماتے ہیں، کیا کریں مگر جانا، خلوتوں میں اپنی ہی بے قرار باہوں میں منہ چھپا کے روتے ہیں، نیم باز آنکھوں کی گرد گرد پلکوں پر اشک غم پروتے ہیں، منہ چھپا کے روتے ہیں۔ تیرا نام لینے پر، تیری بات کرنے پر، تیرا ذکر ہونے پر اب بھی دل پگھلتا ہے، اب بھی جان نکلتی ہے اور جگر سلگتا ہے، آنکھ بند کرنے پر نیند تو نہیں آتی، روز خواب جلتا ہے، دھڑکنوں کی جنبش میں
ایک دعا دھڑکتی ہے، آرزو ہمکتی ہے، شام زندگانی ہو تو کہیں سے آ جائے، گود میں سما جائے، زندگی ٹھہر جائے، روشنی ٹھہر جائے اور دم نکل جائے، ختم یہ کہانی ہو اور پردہ گر جائے۔ زخم نارسائی کو ناخن تسلی سے کس قدر کھرچتے ہیں، دوست ایسے ہوتے ہیں، کیا کوئی دلاسا بھی درد آزماتا ہے؟ کوئی نرم لہجہ بھی بے دھیانیوں میں یوں دل جلائے جاتا ہے، سن کے مسکراتے ہیں، زخم دل چھپاتے ہیں، ظرف آزماتے ہیں، کیا کریں مگر جانا، خلوتوں میں اپنی ہی بے قرار باہوں میں منہ چھپا کے روتے ہیں، نیم باز آنکھوں کی گرد گرد پلکوں پر اشک غم پروتے ہیں، منہ چھپا کے روتے ہیں، تیرا نام لینے پر، تیری بات کرنے پر، تیرا ذکر ہونے پر اب بھی دل پگھلتا ہے، اب بھی جان نکلتی ہے اور جگر سلگتا ہے، آنکھ بند کرنے پر نیند تو نہیں آتی، روز خواب جلتا ہے، دھڑکنوں کی جنبش میں ایک دعا دھڑکتی ہے، آرزو ہمکتی ہے، شام زندگانی ہو تو کہیں سے آ جائے، گود میں سما جائے، زندگی ٹھہر جائے، روشنی ٹھہر جائے اور دم نکل جائے، ختم یہ کہانی ہو اور پردہ گر جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کی یہ پراشوب نظم آپ نے سماعت فرمائی۔ یقیناً آپ اس کی گہرائی میں جا کر محسوس کیجئے ایک ماں کا دکھ۔ ڈاکٹر ثروت رضوی فرماتی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، چھوڑ دیں گے ہم بھی دنیا ایک دن، کیسے کیسے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، چھوڑ دیں گے ہم بھی دنیا ایک دن۔ شاعری سچ بولتی ہے، بجائے ارشاد فرمایا ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیسے کیسے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، چھوڑ دیں گے ہم بھی دنیا ایک دن۔ ڈاکٹر صاحبہ کے جس شعر سے پروگرام کا آغاز ہوا کہ نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، نہ جانے کون سی شب آخری شب ہو ہماری، ہر ایک شب کو شب آخر سمجھ کر سو رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کراچی، پاکستان اور نیو یارک میں مقیم ہے ان دنوں۔ معروف ذاکرہ، شاعرہ، ریسرچ اسکالر اور معلمہ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ آج ہی کی تاریخ 1970 دنیا میں تشریف لائیں۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔
محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کچھ حرف ہیں جو دست دعا سے بندھے ہوئے، کچھ حرف ہیں جو دست دعا سے بندھے ہوئے، دھڑکن میں ضم ہیں یاد خدا سے بندھے ہوئے، کچھ حرف ہیں جو دست دعا سے بندھے ہوئے، دھڑکن میں ضم ہیں یاد خدا سے بندھے ہوئے، اور دیوار ہجر کون گرائے بھلا کہ جب، دیوار ہجر کون گرائے بھلا کہ جب، دونوں طرف ہوں ہاتھ انا سے بندھے ہوئے، ثروت سخنوری کی امانت ہے میرے ہاتھ، ثروت سخنوری کی امانت ہے میرے ہاتھ، ہاں تھے کبھی یہ برگ حنا سے بندھے ہوئے، کچھ حرف ہیں جو دستے دعا سے بندھے ہوئے، دھڑکن میں ضم ہے یاد خدا سے بندھے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، سلامت رہیے۔ آپ کی ایک اور آنے والی کتاب، اس کا انتظار ہے، اور اس کتاب کا نام ہے، جس سے ایک نظم بھی پیش کی گئی، محبت کے 100 برس کتاب ہے جو آنے والی ہے، اور اس سے ایک نظم پیش کی گئی کہ نظم پرانی نہیں ہوتی، نظم پرانی نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیے، نظم پرانی نہیں ہوتی میں محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے فرمایا کہ اتنی سندرتا ہے تم میں جیسے میں سوچا کرتا تھا، اتنی سندرتا ہے تم میں جیسا میں سوچا کرتا تھا، ہاں تم بالکل ویسی ہو، اتنی سندرتا ہے تم میں جیسا میں سوچا کرتا تھا، ہاں تم بالکل ویسی ہو، تم مجھ کو پروین کی نظم کے جیسی لگتی ہو، ایک ایک مصرع دل میں اترتا جاتا ہے، ایک ایک مصرع دل میں اترا جاتا ہے، یا پھر وائلن کی مانوس سی دھن اولڈ انگریزی فلموں میں جو بیک گراؤنڈ میں بجنے لگے تو، ایک ایک مصرع بیک گراؤنڈ میں بجنے لگے تو منظرنامہ جاگ اٹھے، لیکن تم تو بند کتاب ہو جس کے سارے حرف جو میرے لیے نئے ہیں لیکن مفہوم سمجھ میں آتا ہے، یا پھر پیلا پھول ہو جیسے نارنجی سورج جب چمکے تو اور سنہرا لاگے، دن آگے بڑھ جاتا ہے، جی کہتا ہے دان کروں اس رنگ پہ میں 50 رنگ محبت کے، پر تم ہاتھ کہاں آتی ہو، بس خواب میں ہی مسکاتی ہو، اتنی سندرتا ہے تم میں، اتنی سندرتا ہے تم میں، میرے کان کے آویزوں کو ہلکا سا چھو کر اس نے اپنے بھاری لہجے کی سرگوشی سے کتنے کومل لفظ اتارے، کتنے پیار کے لمحے وارے، اور پھر سب کچھ بھول گیا، برسوں بعد ملا تو سوچا پوچھوں اس سے کتنی سندرتا ہے مجھ میں، کیا میں اب بھی ویسی ہوں جیسا اس نے سوچا تھا، پروین کی نظم کی جیسی ہوں نا، نظم پرانی نہیں ہوتی، وقت پرانا ہو جاتا ہے، نظم پرانی نہیں ہوتی، وقت پرانا ہو جاتا ہے، وقت ہی کانا ہو جاتا ہے، کچھ ہاتھوں کی ریکھا میں پریم کہانی نہیں ہوتی، نظم پرانی نہیں ہوتی، نظم پرانی نہیں ہوتی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اس نظم کے، نظم پرانی نہیں ہوتی، آپ کی آنے والی کتاب محبت کے 100 برس، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔
डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा की गुज़िश्ता बरस की एक गज़ल है जिसमें उन्होंने फरमाया कि कब कहा सारे के सारे होते, कब कहा सारे के सारे होते, सिर्फ चाहत थी हमारे होते। कब कहा सारे के सारे होते, सिर्फ चाहत थी हमारे होते। नर्म रुखसार पर गाज़े की तरह, नर्म रुखसार पर गाज़े की तरह, शोख रंगों के शरारे होते। मुस्कुराती हुई आँखें होती, मुस्कुराती हुई आँखें होती और आँखों में सितारे होते। इस्तिक़ामत से खड़े थे हम तो, इस्तिक़ामत से खड़े थे हम तो, हौसला आप न हारे होते। नाव मंजिल पर पहुँच जानी थी, नाव मंजिल पर पहुँच जानी थी, दस्तरस में जो किनारे होते। और दिल से हर कोई लगाता इनको, दिल से हर कोई लगाता इनको, दुख अगर राज दुलारे होते। सरवते गम के कद्रदानी को, सरवते गम के कद्रदानी को, आप भी दर्द के मारे होते। कब कहा सारे के सारे होते, सिर्फ चाहत थी हमारे होते। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा की गज़ल अब पेश की गई। न्यूयॉर्क में मुक़ीम पाकिस्तानी शायरा, ज़ाकिरा, रिसर्च स्कॉलर, माशाअल्लाह। सलामत रहिए बहना डॉक्टर साहिबा। 1 फरवरी 1970 दुनिया में तशरीफ़ लाएँ। ढेरों दिली दुआएं आपके यौम विलादत के मौके पर। सामीन इकराम, ये हमारे ऐद की पाकिस्तानी शायरा हैं, मौल्लिमा हैं, ज़ाकिरा हैं, जिनका आज यौम विलादत है। और इनके साथ साथ हमारी ऐद की एक और शायरा बहना, ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है, इनका भी आज यौम विलादत है। इनका अच्छा एक शेर और समाअत फरमाइए। डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा ने अपने एक और शेर में फरमाया कि तुम खुद भी जानते हो, हमें भी यकीन है, तुम खुद भी जानते हो, हमें भी यकीन है, तुमको हमारे बाद मोहब्बत नहीं मिली। हाय हाय, तुम खुद भी जानते हो, हमें भी यकीन है, तुम खुद भी जानते हो, हमें भी यकीन है, तुमको हमारे बाद मोहब्बत नहीं मिली। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा, सलामत रहिए। और अब बढ़ते हैं कराची में मुक़ीम हमारे ऐद की एक और शायरा बहना, हमारी मुराद है मोहतरमा माहनूर खानज़ादा साहिबा से। ढेरों दिली दुआएं। आज इनका भी यौम विलादत है, माशाअल्लाह। हमारे कलम कबीले की एक और बहना माहनूर खानज़ादा साहिबा, ढेरों दिली दुआएं, सलामत रहिए। आज आपका यौम विलादत है। डॉक्टर सरवत रिजवी साहिबा का भी यौम विलादत है, माशाअल्लाह। जीती रहिए। कराची पाकिस्तान से आपका भाई, आपका अपना कलम कबीले का भाई सरफराज आबिदी, ढेरों दिली दुआओं के साथ दोनों बहनों के लिए नेक ख्वाहिशात। सलामत रहिए माहनूर खानज़ादा साहिबा। आप अपनी गज़ल में फरमाया, इसमें दिसंबर का भी ज़िक्र है। माहनूर खानज़ादा साहिबा तखल्लुस फरमाती हैं नूर। फरमाया कि मोहब्बत रूठ जाएगी कसम ले लो, मोहब्बत रूठ जाएगी कसम ले लो, नमी आँखों में लाएगी कसम ले लो। मोहब्बत रूठ जाएगी कसम ले लो,
نمی آنکھوں میں آئے گی قسم لے لو، دسمبر کی خنک راتوں میں تنہائی، دسمبر کی خنک راتوں میں تنہائی، تیری نیندیں اڑائے گی قسم لے لو، جسے تم کھیل سمجھے ہو محبت ہے، جسے تم کھیل سمجھے ہو محبت ہے، کئی فتنے اٹھائے گی قسم لے لو، جدا ہونے سے پہلے تم دعا لینا، جدا ہونے سے پہلے تم دعا لینا، دعا رستے بنائے گی قسم لے لو، سمجھداری کا دعویٰ کرنے والوں کو، سمجھداری کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ دنیا بیچ کھائے گی قسم لے لو، قسم لے لو جدا کر تیری سجنی، قسم لے لو جدا ہو کر تیری سجنی، تیرے بن جی نہ پائے گی قسم لے لو، یہی نور ایک دن تیری محبت میں، یہی نور ایک دن تیری محبت میں سبھی کچھ بھول جائے گی قسم لے لو، محبت روٹھ جائے گی قسم لے لو، نمی آنکھوں میں آئے گی قسم لے لو، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ماہ نور خانزادہ صاحبہ، مقیم کراچی پاکستان، آج 1 فروری آپ کا بھی یوم ولادت ہے، سلامت رہیے۔ دو 2:54۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ محمد اکبر عبدالغنی صاحب، عمران رزمی صاحب، بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ سید فرخ علی صاحب، ابن سید سبت علی صبا صاحب، جوہر عباس صاحب، بہت شکریہ۔ محمد عدنان صہیب صاحب، بہت شکریہ۔ ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی پڑوس سے ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے سجیلے افسران جوان بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ گزشتہ پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا۔ نواز وٹو ادا لکھ تھورا، حیدر چاچڑ سائیں مجھا لکھ تھورا قربہ، جمشید ایوب بیگ جیتے رہیے سجیلے ماشاءاللہ، ابراہیم عابدی جیتے رہیے سجیلے۔ محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ، سلامت رہیے بہنا۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب جیتے رہیے، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ اللہ آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ غضنفر غزنی نوجوان شاعر، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ ارشد باری بھائی، آپ کا یوم ولادت گزشتہ روز رہا، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے ارشد باری بھائی۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ شب پروگرام کے اختتام کے بعد آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، چلیں کوئی بات نہیں، انسان مصروف ہوتا ہے، سو بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ آج 1 فروری کو ہماری ان 2 بہنوں کا یوم ولادت ہے جن کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ماہ نور خانزادہ صاحبہ ہیں، مقیم کراچی پاکستان، اور ایک کراچی پاکستان سے تعلق ہے، نیو یارک میں ہیں، ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ۔ ماہ نور خانزادہ صاحبہ کی ایک غزل پیش کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وطن کے حوالے سے فرمایا کہ آزادی کے نام پر جو کچھ جاری ہے،
آزادی کے نام پر جو کچھ جاری ہے، جیتے جی یہ مرنے کی تیاری ہے۔ آزادی کے نام پر جو کچھ جاری ہے، جیتے جی یہ مرنے کی تیاری ہے۔ کس نے سمجھا پاک زمیں کے غم کو نور، کس نے سمجھا پاک زمیں کے غم کو نور، ایک ایک دن اس پاک وطن پر بھاری ہے۔ آزادی کے نام پر جو کچھ جاری ہے، جیتے جی یہ مرنے کی تیاری ہے۔ کس نے سمجھا پاک زمیں کے غم کو نور، ایک ایک دن اس پاک وطن پر بھاری ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ بہنہ ماہ نور خانزادہ صاحبہ، 1 فروری۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ محترمہ مانور خانزادہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ آسماں کے تارے ہوں یا حسین نظارے ہوں، آسماں کے تارے ہوں یا حسین نظارے ہوں، دل نشیں نہیں لگتے ہجر جب رلاتا ہے۔ آسماں کے تارے ہوں یا حسین نظارے ہوں، دل نشیں نہیں لگتے ہجر جب رلاتا ہے۔ اور ہوش مند رہنے دے، رنج و غم بھی سہنے دے، ہوش مند رہنے دے، رنج و غم بھی سہنے دے، صبر ہر مصیبت سے جیتنا سکھاتا ہے۔ جب کبھی حماقت ہو روشنی کی حاجت ہو، جب کبھی حماقت ہو روشنی کی حاجت ہو، بس خدا اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ ماہ نور خانزادہ صاحبہ۔ مانور خانزادہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اے دل فریب شخص میری بات مان لے، اے دل فریب شخص، اے دل فریب شخص میری بات مان لے، ہنس ہنس کے بات کر کبھی خوش ہو کے مسکرا، اے دل فریب شخص میری بات مان لے، ہنس ہنس کے بات کر کبھی خوش ہو کے مسکرا، اس عمر مختصر کو محبت کے نام کر، اس عمر مختصر کو محبت کے نام کر، جو بچ گیا ہے وقت وہ بیکار مت گنوا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ ماہ نور خانزادہ صاحبہ۔ ہمارے عہد کی ان 2 پاکستانی شاعرات بہنوں کا یوم ولادت آج 1 فروری ہے۔ اس حوالے سے ان کے کلام پیش کیے گئے، اور اب بڑھتے ہیں عہد حاضر کے ان شعراء کرام کے کلام کی جانب کہ ان کا بھی یوم ولادت آج 1 فروری ہی ہے۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا. سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول. نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے. نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے. نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے. نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے. نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے. نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے. آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے. فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنا قانوناً جرم ہے. گاڑی پر ہمیشہ گورنمنٹ سے منظور شدہ نمبر پلیٹ آویزاں کریں. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی. آئیے سامعین اکرام، محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نیو یارک میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ سماعت فرمائیے. ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ. مجھ سے وجدان کی باتیں کرتا، مجھ سے وجدان کی باتیں کرتا، دین و ایمان کی باتیں کرتا. کچی مٹی پہ بٹھا کر مجھ کو، کچی مٹی پر بٹھا کے مجھ کو کھیت کھلیان کی باتیں کرتا. اور گنگناتے ہوئے گلزار کے گیت، گنگناتے ہوئے گلزار کے گیت، ہائے رومان کی باتیں کرتا. اور اس کا تفسیر سناتا لہجہ، باتیں کرتا. اور اس کا تفسیر سناتا لہجہ، اس کا تفسیر سناتا لہجہ، صرف قرآن کی باتیں کرتا. اور رحمتیں مجھ پہ برسنے لگتی جب وہ رحمان کی باتیں کرتا. دل جلانے کے بجائے اپنا دل کے ارمان کی باتیں کرتا. اور الجل کہہ کے لبوں سے اپنے میرے سلطان کی باتیں کرتا. الجل کہہ کے لبوں سے اپنے میرے سلطان کی باتیں کرتا. اور اپنی معصوم نگاہوں سے وہ دل نادان کی باتیں کرتا. میں تو جینے کا سکھاتی تھی ہنر، میں تو جینے کا سکھاتی تھی ہنر. اور وہ شمشان کی باتیں کرتا. زخم میں اپنے دکھاتی کیسے، زخم میں اپنے دکھاتی کیسے، وہ نمکدان کی باتیں کرتا. کوئی تو شہر میں ملتا ثروت، کوئی تو شہر میں ملتا ثروت، مجھ سے نروان کی باتیں کرتا. اور الجل کہہ کے لبوں سے اپنے میرے سلطان کی باتیں کرتا. مجھ سے وجدان کی باتیں کرتا، دین و ایمان کی باتیں کرتا. سبحان اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. کلام شاعرہ بزبان شاعرہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ. مجھ سے وجدان کی باتیں کرتا، مجھ سے وجدان کی باتیں کرتا، دین و ایمان کی باتیں کرتا. کچی مٹی پہ بٹھا کر مجھ کو، کچی مٹی پر بٹھا کے مجھ کو کھیت کھلیان کی باتیں کرتا. اور گنگناتے ہوئے گلزار کے گیت، گنگناتے ہوئے گلزار کے گیت، ہائے رومان کی باتیں کرتا. اور اس کا تفسیر سناتا لہجہ، باتیں کرتا. اور اس کا تفسیر سناتا لہجہ، اس کا تفسیر سناتا لہجہ، صرف قرآن کی باتیں کرتا. اور رحمتیں مجھ پہ برسنے لگتی جب وہ رحمان کی باتیں کرتا. دل جلانے کے بجائے اپنا دل کے ارمان کی باتیں کرتا. اور الجل کہہ کے لبوں سے اپنے میرے سلطان کی باتیں کرتا. الجل کہہ کے لبوں سے اپنے میرے سلطان کی باتیں کرتا. اور اپنی معصوم نگاہوں سے وہ دل نادان کی باتیں کرتا. میں تو جینے کا سکھاتی تھی ہنر، میں تو جینے کا سکھاتی تھی ہنر. اور وہ شمشان کی باتیں کرتا. زخم میں اپنے دکھاتی کیسے، زخم میں اپنے دکھاتی کیسے، وہ نمکدان کی باتیں کرتا. کوئی تو شہر میں ملتا ثروت، کوئی تو شہر میں ملتا ثروت،
मुझसे नरवान की बातें करता और अलअजल कह के लबों से अपने मेरे सुल्तान की बातें करता, मुझसे वजदान की बातें करता, दीन और ईमान की बातें करता। सुभान अल्लाह। बेगम शायरी सच बोलती है। सरफराज आबिदी के साथ।